بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مسلم ٹوڈے نے ویڈیو بنائی ہے ایک، وہ ویڈیو میرے لیے ایسی ہے کہ جیسے انہوں نے گیند کروائی ہے اور وہ سیدھا میرے بلے کے نیچے آئی، اور اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ گیند میرے بلے کے نیچے آئے اور میں اس پہ چھکا نہ لگاؤں؟ تو سرکار پھر ہم چھکا لگانے آ گئے ہیں نا۔ تو انہوں نے جو عماد الاسلام بھائی کے بارے میں باتیں کی ہیں نا، وہ تو ہم انشاءاللہ جب عماد الاسلام بھائی کے پاس جائیں گے تو پھر ہم ان سے اس پہ بات کریں گے اور ان سے جوابات لیں گے۔ وہ عماد الاسلام بھائی جواب دیں گے، اور وہ جواب کم دیتے ہیں اور پولیں زیادہ کھولتے ہیں۔ یہ پچھلے دنوں ماں چیمہ نے جو ویڈیو بنائی ہے نا، تو انہوں نے اس پہ ان کو جواب کم دیا، ان کی پولیں زیادہ کھولی ہیں کہ تم تو اندر سے یہ ہو تو ہے وہ۔ بہرحال وہ جب ان کے پاس ہم جائیں گے تو وہ کریں گے، لیکن عماد الاسلام بھائی سے اپنے غلط آدمی کے اوپر ویڈیو بنائی ہے۔ لگتا ہے اب ابرار بھائی کا یہ نمبر آیا جو مسلم ٹوڈے والے ہیں۔ بہرحال جب ہم جائیں گے ان سے تب ہم ان سے بات کریں گے۔ تو ابھی جو میں اس پہ ویڈیو بنا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم آپ کی بارگاہ میں اپنا علمی اختلاف پیش کرتے ہیں، اسے قبول فرمائیں۔ عماد الاسلام صاحب جن علماء دیوبند کے آج کل گیت گا رہے ہیں انہوں نے ختم نبوت پر ڈاکہ مارا، یہ تو کچھ بھی نہیں، اس سے بھی غلیظ اور گندی توہین آپ کے اکابرین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کی ہے۔ ابرار بھائی نے، مسلم ٹوڈے والے نے کہا ہے کہ یہ جو عماد الاسلام بھائی ہے نا، جن علماء دیوبند کے گیت گا رہے ہیں، تو ان علماء میں سے بعض علماء نے جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے اور ان کی عبارتیں نکال کے دکھائی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخانہ عبارتیں لکھی ہیں اور غلیظ ترین عبارات لکھی ہیں، اور وہ عبارتیں نکال کے دکھائی ہیں، اور بولا کہ عماد الاسلام دیوبندی ہوا ہے، جس دیوبندیوں کے وہ گیت گا رہے ہیں ان کے اکابرین نے، علماء کرام میں سے بعض علماء نے تو گستاخانہ عبارتیں لکھی ہیں۔ یعنی کہ وہ عماد الاسلام بھائی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دیوبندی کیوں ہو گئے ہیں، اور جو دیوبندی ہیں وہ بھی دیوبندیت کو چھوڑ دیں، اس وجہ سے کہ ان کے اکابرین نے، ان کے علماء کرام میں سے بعض علماء کرام نے جو ہے وہ گستاخانہ عبارتیں لکھی ہیں۔ تو اس پر میں بھی آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ بھی انجینئر محمد علی مرزا کو چھوڑ دیں، ان کی ویڈیو دیکھنا چھوڑ دیں، ان کے چینل کو انسبسکرائب کر دیں، ان کے ریسرچ پیپر کو ردی کی ٹوکری میں اٹھا کے پھینکیں۔ کیونکہ انہوں نے بھی رسول اللہ کی گستاخی کی ہے۔ انہوں نے کہا نعوذ باللہ، اس نے کہا ہے کہ یہ کل کا چھوکرا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ہے کہ یہ کل کا چھوکرا، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے نا، چھوڑ دیں۔ انجینئر محمد، آپ دیوبندیوں کو کہہ رہے ہو کہ تمہارے بابوں نے گستاخیاں کی ہیں تو تم دیوبندیت کو چھوڑ دو۔ عماد الاسلام کو کہہ رہے ہو کہ دیوبندی کیوں ہو گئے، تمہارے اکابرین نے، انہوں نے گستاخیاں کی ہیں، باتیں نکال کے دکھا رہے ہو۔ تو انجینئر صاحب کون سا پاک ہیں، انہوں نے بھی تو گستاخی کی ہے نا، نعوذ باللہ۔ میں دوبارہ نہیں بولوں گا کیا گستاخی کی ہے۔ تو آپ اس کا جواب، یہ آپ نے اس کا جواب دینا ہے، اور مجھے پتہ ہے آپ اس کا جواب نہیں دیں گے۔ اچھا، اگر اور انجینئر صاحب نے کیا کہا ہے کہ یہ جو بخاری کے اندر حدیث ہے نا، یہ بھی گستاخانہ ہے۔ صحیح بخاری میں جو آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ خودکشی کی کوشش کی، کیا ایسی بات پیغمبر اسلام کے شایان شان صحیح معلوم ہوتی ہے؟ کیا ایسی روایت بیان کرنا صراحتاً گستاخی نہیں ہے؟ بات یہ کہ واقعتاً یہ یعنی گستاخانہ چیز ہے، پیغمبر کے بارے میں یہ ویژن نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خودکشی کی کوشش کریں۔ تو چھوڑ دو بخاری کو بھی چھوڑ دو، اس کے اوپر عمل نہ کرو، کیونکہ اس کے اندر روایت ہے وہ بھی گستاخانہ ہے۔ تو اس انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے نا بخاری کے اندر، یہ گستاخی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو چھوڑ دو، پھر بخاری کو بھی چھوڑ دو۔ انجینئر صاحب کے تمام اسٹوڈنٹ جو ہے وہ انجینئر صاحب کو بھی چھوڑ دیں، ایسا کبھی نہیں کریں گے۔ اور پتہ ہے کیا کہیں گے آگے سے، وہ جی اصل میں انجینئر صاحب یہ کہنا چاہتے تھے، اصل میں ان کی ویڈیو کا مقصد یہ تھا، آپ ان کی پوری ویڈیو دیکھیں نا، آپ تھوڑی کیوں دیکھتے ہیں۔ اصل میں بات یہ کہنا چاہتے تھے وہ، تعویلات شروع، پھر یہ کیا کرتے ہیں، اپنی دفعہ تعویل کرتے ہیں۔ بخاری مسلم کی کئی ایسی حدیث ہیں جو کہ جتنے گستاخانے رسول دنیا میں گزرے ہیں وہ سارے انہی کو کوٹ کری جا رہے ہیں۔ قاری نیو ڈان صاحب نے کہا جی میں نہیں مانتا ان کو، سندوں کی چھوڑ کے میں نہیں مانتا، جیسے آپ نے کہا شریف علی، ان کا آپ کیوں دفاع کرتے ہیں؟ ہم حدیث کی تعویل کرتے ہیں۔ او بھائی، جب آپ ادھر تعویل کریں گے نا تو آپ کو پھر ادھر بھی تعویل کرنی پڑے گی۔ ہم اب جب تعویل کرتے ہیں ہم کہ اصل میں یہ کہنا چاہتے تھے، تو آپ کہتے ہیں کہ اپنے بابوں کا دفاع کر رہے ہیں، اپنے بابوں کی گستاخانہ عبارتوں کا دفاع کر رہے ہیں، اور جب آپ کی باری ہے تو پھر آپ کی دفعہ تعویلات صحیح ہو جاتی ہیں۔
اپنے کتا ٹومی اور دوسرے کا کتا کتا، اپنے لیے علیحدہ اصول اور دوسرے کے لیے علیحدہ اصول۔ وہ جب انجینئر صاحب کی باری آئے تو پھر کہتے ہیں اصل میں یہ تھا، تو انجینئر صاحب بھی تعویلات شروع کر دیتے ہیں۔ جب ہم تعویل کریں کہ اشرف علی رسول اللہ نے اشرف علی رسول اللہ جو آیا ہے، آپ کہتے ہیں وہ کلمہ پڑھوایا اشرف علی تھانوی نے، وہ کلمہ پڑھوایا ہے، وہ اس نے ان کے مرید نے خط میں لکھا کہ میں خواب کے اندر تھا، میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اس کو نہ پڑھوں، اشرف علی میں محمد رسول اللہ پڑھوں، لیکن میرے منہ سے بے ساختہ وہ چیخیں کہہ رہا ہے میں خواب کے اندر چیخیں ماروں۔ جب میں بیداری کے اندر ہوا ہوں تو میں نے کہا کہ میں اس غلطی کو درست کروں، اور میں درود شریف اس نے پڑھنا شروع کیا، لیکن اس کے اندر بھی وہ اشرف علی تھانوی کا یعنی کہ ان کی کیفیت، وہ جاگ کے بھی ان کی کیفیت اس طرح کی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرے اختیار میں نہیں تھا، تو اشرف علی تھانوی نے صرف یہ کہا ہے کہ اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا پیر جو ہے وہ اتباع سنت ہے، اور انہوں نے آگے بھی کہا ہے کہ اگر یہ خواب رحمانی ہے، تو اگر یہ شیطانی خواب ہے یا تمہارا دماغی مسئلہ ہے تو پھر اس کی یہ تعبیر نہیں ہوگی، اور اگر میں یہ اس کی تعبیر کر بھی رہا ہوں تو پھر بھی یہ میری تعبیر کی غلطی ہوگی، اس پہ مجھے کچھ نہیں۔ وہ بھائی کیسے وہ واضح طور پہ صاف کہہ رہے ہیں کہ بھائی، اور تم اس میں غلط تعبیر کر رہے ہو، جس طرح گندی مکھی ہوتی ہے نا، وہ جا کے گند کے اوپر ہی بیٹھتی ہے، تو تم لوگوں کا ذہن بھی گند کے اوپر گیا ہے۔ وہ ادھر اس کی دفعہ جب تم ادھر آتے ہو تو الٹی تعویلات کرتے ہو، اور اچھی بات کو غلط کی بات کی طرف لے کے جاتے ہو، اور جب تمہارا اپنی باری آتی ہے تو پھر تم غلط باتوں کی تعبیر کر کے ان کو صحیح میں لے کے جاتے ہو۔ تو یہ کیسا دوگلا پن ہے؟ اور جو اماد الاسلام کے اوپر ابھی دیکھیں انہوں نے کیسی ویڈیو بنائی ہے۔ اچھا، جب یہ اماد الاسلام ہے، جب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے پاس گیا، جب وہ مفتی صاحب کو کہا تھا پلیز مفتی صاحب آپ نے پریشان نہیں ہونا، تب تم لوگ کیا کہتے تھے؟ شیر پنجاب۔ اماد الاسلام نے کیا بتایا ہے؟ تب مجھے کہتے تھے شیر شاباش شاباش، شیر پنجاب، شیر جیلم، علماء کرام سے مناظرے کرنے والا یہ وہ۔ تو اب وہی جو ہے اس کو تم منافق کہہ رہے ہو، اور تھالی کا بینگن کہہ رہے ہو، اور لوٹا کہہ رہے ہو، پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہو۔ اب سمجھ نہیں آ رہی، تو اس لیے کہتے ہیں کہ اٹھا کے پھینک دو گھر سے باہر، نئی تہذیب کے انڈے ہیں وہ بھی گندے۔ تو ابرار بھائی آپ کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا کہ یا تو انجینئر صاحب کو چھوڑنا ہے، اس کے اوپر آپ نے لازمی ویڈیو بنانی ہے، مطلب دیکھنے والے یہ سوچ رہے ہوں کہ ان تک ویڈیو شاید وہ دیکھے نہ دیکھے، میں ان کے نام لے کے مینشن کر دوں گا، ان تک پہنچ جائے گی ویڈیو، تو آپ نے اس بات کا جواب دینا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم دیوبندیت کو چھوڑ دیں اس وجہ سے کہ ہمارے علماء کی عبارتوں کے اندر گستاخانہ عبارتیں ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ بھی پھر انجینئر محمد علی مرزا کو چھوڑ دو۔ بھائی یہ پھنس چکے ہیں، یہ پورا پھنس چکے ہیں، کبھی جواب نہیں دیں گے اس چیز کا۔ میں آپ کو قیامت تک کا ٹائم نہیں ہے، 1 ہفتے کا ٹائم ہے، 1 ہفتے کے اندر اندر یہ ویڈیو آپ نے ریکارڈ کروانی ہے، نہ کروائی تو میں سمجھوں گا آپ کے پاس کوئی اس کا جواب نہیں ہے۔ بھائی اگر آپ کہتے ہو کہ ہمارے بزرگوں نے اگر گستاخانہ عبارتیں لکھی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کے انجینئر صاحب نے بھی تو گستاخانہ ویڈیوز کے اندر باتیں کہی ہیں نا۔ بخاری مسلم کو بھی چھوڑو اور انجینئر صاحب کو بھی چھوڑو، اگر تو آپ نے تعویل کی کہ اصل میں اس کا مطلب یہ تھا یا کہنا یہ چاہتے تھے، یا پوری ویڈیو دیکھیں، آپ پیچھے سے ویڈیو ملائیں، ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا، تو پھر آپ کو ادھر بھی تعویل ہماری سننی پڑے گی، تعویل کرنی پڑے گی ادھر بھی۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں آپ۔ تو اس کے اوپر آپ نے ویڈیو بنانی ہے اور اس کا جواب دینا ہے آپ نے۔